سب سے بڑا خطرناک وسوسہ، تمام وسوسوں میں سب سے خطرناک وسوسہ جو انسان کو بہت زیادہ پریشان کرتا ہے وہ ہے اللہ کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، مسجدوں کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں بہت زیادہ برے سے برے خیالات آتے ہیں۔ جب بھی وہ اللہ کا نام لیتا، یا جب بھی وہ اذان سنتا، یا جب بھی وہ نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتا، فوراً اس کے سامنے خیال آ جاتا، ایک امیج آ جاتا کہ کوئی بت ٹھہرا ہوا ہے، ہاں، کوئی مورتی ٹھہری ہوئی ہے، کوئی چیز آ گئی ہے، کوئی تصویر اس کے سامنے آ گئی، کوئی غیر اللہ کو سامنے لایا، اب وہ سجدہ کر رہا، اس کے دماغ میں وسوسہ کیا ہے؟ وہ اللہ کو سجدہ نہیں کر رہا، کوئی پتھر کو سجدہ کر رہا، کوئی امیج کو، کوئی تصویر کو سجدہ کر رہا، ایسا خیال اس کو پریشان کرتا ہے، یہ وسوسہ آتا ہے۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے خود وہ نبی کو گالی دے رہا ہے، ایسا وسوسہ، ایسا خیال آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کر رہا ہے، ایسا وسوسہ آتا۔ پھر اسی طرح قرآن کے تعلق سے قرآن کو پھاڑ دیا، قرآن کو پھینک دیا، قرآن پہ ایمان نہیں لاتا، ایسا قرآن کے تعلق سے اور برے 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 خیالات اس کے پاس، اس کے ذہن میں آتے ہیں۔ جب بھی وہ قرآن لے کے بیٹھتا ہے پڑھنے کے لیے تو پھر ایسی چیزیں آتی ہیں، گندے گندے خیالات اس کے ذہن میں آتے ہیں۔ پھر اسی طرح صحابہ کے تعلق سے بھی برے برے خیالات آتے ہیں۔ دین کے بارے میں آتا ہے کہ نہیں، اب تیرا دین ختم، تو منافق ہو گیا، تو مشرک ہو گیا، تیرے دل میں ایمان نہیں ہے، اب تو کافر ہو گیا، تو اب جنت میں نہیں جا سکتا، ایسے بھی خیالات آتے ہیں۔ خاص طور پہ وہ لوگ جو اسلام قبول کر کے آئے، جو ابھی نئے نئے مسلمان بنے، یا پھر جو لوگ اپنی زندگی میں بہت سارے گناہ کر لیے تھے، برائیاں کر لیے تھے، جیسا کہ کسی کو فیشن پرستی، فیشن کرنے کی عادت تھی، فیشن پرستی میں مبتلا، کوئی شرابی تھا، کوئی زنا میں مبتلا تھا، اسی طرح کوئی شرک کرنے میں مبتلا تھا، شرک کرتا تھا، ایسے بہت سارے جتنے بھی برائیاں کرتے تھے، اب برائیاں کرتے کرتے ایک دن ان کو ہدایت ملی، بات سمجھ میں آ گئی، اب وہ اصلاح کر لیے، توبہ کر لیے، اب وہ نمازی بنے، اب وہ دیندار بنے، اب وہ عورت پردہ کرنے لگی، یہ مرد داڑھی چھوڑ دیا، پھر ٹوپی لگایا، دیندار بنا، یہ 5 ٹائم نماز پڑھنا شروع کر دیے۔ اب ایسے لوگوں کے پاس تو اور زیادہ وسوسے آتے ہیں، اور زیادہ خیالات آتے ہیں، اب اس کی وجہ سے وہ لوگ اور زیادہ پریشان۔ ہمارے ساتھ ہی ایسا ہونا، اس کا مطلب ہماری توبہ قبول نہیں ہوئی کیا؟ کیا ہم لوگ ابھی بھی جہنم میں جاتے کیا؟ ہم کو ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہم ہی سب سے بڑے گناہگار ہے کیا؟ اس طرح پھر ان کی ٹینشن اور زیادہ بڑھتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بھی ذہن میں خیال آتا ہے، وسوسے آتے ہیں، کیونکہ وہ جہنم کے بارے میں بیانات سنے، اگر وہ یوٹیوب میں جہنم کے بارے میں بیانات سنے، خبر کے تعلق سے بیان سنے، تو اب ان کے ذہن میں ڈر، ان کو رات کو نیند نہیں آ رہی، اب ان کے ذہن میں خیال ایک ہی آ رہا، اللہ تجھے جہنم میں ڈالے گا، اللہ تجھے جہنم کا عذاب دے گا، اللہ تجھے خبر کا عذاب دے گا، دیکھ تو خبر میں جانے گا نا، تیرے ساتھ ایسا ایسا ہوگا، پھر تو یہ گناہ کیا تھا نا، تیرے لیے یہ عذاب ہے۔ اس طرح پھر وہ خود بخود اب اتنے بے چین ہوتے ہیں لوگ کہ ہم کو نیند نہیں آ رہی صاحب، ہم کیا کریں؟ رات کو سو گئے تو وہی خیالات آ رہے، وہی ڈر لگ رہا، اب ہم کیا کریں؟ پھر اسی طرح بہت سارے لوگ، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا، میں مر جاتا ہوں گا، میں مر جاتا ہوں گا، میں پلین میں بیٹھا تو مر جاتا ہوں گا، میں ٹرین میں بیٹھا تو مر جاتا ہوں گا، میں اب گاڑی پہ جا رہا ہوں تو شاید میرا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہوں گا، میری موت کفر پہ آتی ہوں گی، اب مجھے تو فلاں چیزیں دکھ رہی، میرے خواب میں یہ آ رہا، تو یہ نشانی موت کی نشانی ہے، یہ خواب میں آئے تو برا ہوتا کہتے، یہ خواب میں آئے تو اچھا ہوتا کہتے، اب اس کو لے کے ٹینشن، اب وہ میں مر جاتا، اب ڈرا رہتا، بے چین رہتا، اب اس کی وجہ سے نیند نہیں، پریشانی، ڈپریشن، اس کو لے کے بے چین۔ اللہ کے لیے غور کرنا، ایسے خیالات آتے ہیں۔ تو دیکھیے، ہم لوگ اگر قرآن میں غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ سورہ مجادلہ آیت نمبر 10، انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اس کا مطلب بری سرگوشیاں، برے خیالات
یہ تو شیطانی کام ہے جس سے ایمانداروں کو رنج پہنچے، گو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس آیت میں؟ یہ سب شیطانی کام ہے، جو بھی وسوسے سرگوشیاں جو بھی آتی ہیں یہ سب کیا ہے؟ شیطانی کام ہے، اور ایمان والوں کو ڈرنا نہیں چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح سورہ طٰہٰ آیت نمبر 120 اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ۔ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ لیکن شیطان نے اس کو پھسلایا، کہنے لگا آدم بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے۔ دیکھو اب آدم علیہ السلام کے ذہن میں بھی شیطان وسوسہ ڈالا، یہ وسوسہ ہے، یہ شیطانی خیال ہے۔ گیا آدم علیہ السلام کے پاس، جا کے کیا بولا؟ میں تمہیں وہ درخت نہ بتاؤں؟ اگر وہ درخت کے پاس چلے گئے ہمیشہ کی زندگی ہے۔ دیکھو اب یہ وسوسہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 20 میں فرماتے ہیں فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ پھر شیطان نے ان کو بہکایا، وسوسہ ڈالا پھر ان کے دل میں، تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی ان کے سامنے کھول دے۔ اب یہ بھی شیطان کے وسوسے ہیں جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب شیطانی خیالات ہے۔ یاد رکھو ان وسوسوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے سورہ ناس اتاری۔ سورہ ناس کبھی پڑھ کے دیکھو، قل اعوذ برب الناس، اس کا ترجمہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ کیا ہے؟ کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود کی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ سے اپنی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا ہے ہمیں۔ غور کرو، میں پناہ مانگتا ہوں، اللہ سے ہم پناہ مانگتے ہیں کس چیز کی؟ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ کیا ہے؟ اس وسوسے ڈالنے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے نا ہم کو، شیطان کے یہ جو وسوسے آتے ہیں ان سے ہم اپنے آپ کی حفاظت کیسے کریں، یہ پڑھیے۔ بہترین دعا ہے اللہ کے لیے غور کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے خود سکھایا، شیطان اس وسوسے ڈالنے والے شیطان کے شر سے اللہ مجھے محفوظ رکھ، مجھے بچا۔ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے، جو بھی وسوسے دل میں ڈالتا ہے اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھ۔ یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن میں بتا دی۔ اب میں آپ لوگوں مثالی شوہر بیوی کو گالیاں دینے والا اور مارنے والا نہیں ہوتا۔ اس کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کو نہیں مارا۔ صحیح مسلم کی روایت۔ بیوی کو مارنا تو دور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی بھی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے۔ یہ اللہ کے رسول کو نمونہ ماننے والوں کا بھی طریقہ یہ ہونا کہ وہ بھی اپنی بیویوں پر کبھی ہاتھ نہ اٹھائے۔ اور دوسری حدیث، اچھا میں آگے چل کے آپ لوگوں کے سامنے وہ بھی کلیئر کروں گا جس میں قرآن میں ہے نا کہ عورتوں کو مارا جا سکتا ہے، اجازت ہے۔ مردوں کو تو یہ معلوم ہے۔ دیکھو آج ایسا ہو گیا کہ ہر آدمی اپنی مطلب کی چیزیں لینے کے لیے بیٹھ گیا، قرآن و سنت سے بھی اپنی مطلب کی، اپنے فائدے کی چیزیں لے لیتے ہیں لوگ۔ تو قرآن میں تو ہے نا عورتوں کو مارنے کا حکم، وہ کیا ہے میں بعد میں انشاءاللہ تفصیل سے سمجھاؤں گا، لیکن پہلے ان حدیثوں کو سمجھ لو۔ دوسری حدیث صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو نہ مارے، تم میں سے کوئی بھی اپنی بیوی کو نہ مارے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت، اس میں حکم ہے۔ اور یہ دو حدیثوں میں بیوی کو ایک تو اللہ کے رسول کبھی مارے نہیں اور مارنے کا حکم بھی نہیں دیے، بلکہ کوئی بھی اپنی بیوی کو نہ مارے، بیویوں کو نہیں مارنا یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ آج
مسلمانوں کی اکثریت مردوں کی یہ سنت ہے بیویوں کو مارنا. اکثر لوگوں کی بات بول رہا ہوں میں. یاد رکھو انسان کو اکثر لوگوں کو مرد ہونے کا احساس ہی نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنی بیوی کو نہ مارے. کئی مرد ایسے ہوتے ہیں جب تک بیوی کو نہیں ماریں گے میں مرد ہوں بولے سو احساس ان کو نہیں ہوتا, اس لیے وہ بیویوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. کوئی سال میں ایک مرتبہ مار دیتا ہے, تو کوئی مہینے میں ایک مرتبہ مارتا ہے, تو کوئی ہفتے میں ایک مرتبہ مارتا ہے. کچھ لوگوں کے گھروں میں عادت یہ ہوتی ہے کہ روزانہ مار پیٹ, روزانہ مارتے ہیں اپنی بیویوں کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اپنی بیویوں کو چہرے پہ نہ مارو اور نہ گالی دو, نہ انہیں اپنے گھر سے باہر نکالو. اپنے گھر سے باہر نہ نکالو, یعنی کبھی غصہ بھی ہوگا, لڑائی بھی ہو گئی, جھگڑا بھی ہو گیا, اپنے گھر کے اندر رکھو لیکن گھر سے باہر نہ نکالو بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے. یاد رکھو ابھی جتنے بھی لیکچرز ہمارے یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو رہے ہیں الحمدللہ پچھلے 3-4 ہفتوں سے ہر حدیث کی دلیل نمبر کے ساتھ ہم ایڈٹ کر رہے ہیں. آپ کو ڈھونڈنا بھی ہو تو حدیث نمبر سرچ کر سکتے ہیں. یاد رکھو یہ تمام حدیثیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس کے بعد دیکھیے جس میں مارنے کا حکم آیا قرآن میں وہ کیا ہے. دیکھو سورہ نساء میں آیت نمبر 34 میں یہ آیت موجود ہے. کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ, الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علی کبیرہ. ترجمہ اس کا, مرد عورتوں پر حاکم ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنا مال خرچ کیا ہے. اس آیت میں پہلے اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا مرد جو ہے عورتوں پر حاکم ہے. کیوں حاکم ہے؟ حاکم کا مطلب ذمہ دار ہوتا ہے, ذمہ داریاں ادا کرنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیوں حاکم بنایا؟ کیونکہ مردوں نے خرچ کیے ہیں. اب زندگی بھر بیوی کی جو بھی ضروریات ہے وہ تمام ضروریات پوری کرنے والا, خرچ اٹھانے والا, محنت کرنے والا, پیسے کمانے والا مرد ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس لیے مرد حاکم ہے. اس کے بعد بس نیک فرما بردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں باحفاظت الہی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں. اللہ تعالیٰ اب اس کے بعد کہتا ہے نیک بیویوں کی صفت بیان کرتے ہوئے, نیک بیوی وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر کے غیر موجودگی میں اپنی عزت کی اور اپنے گھر کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے. اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو, اب ان عورتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ عورتیں جو نافرمان ہے, جو بغاوت کرنے والی ہے, جن کے تعلق سے تمہیں ڈر ہو کہ یہ اچھے اخلاق والی نہیں ہے. تو ایسی عورتوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, اگر تمہیں ڈر ہے تو انہیں سب سے پہلے نصیحت کرو, سب سے پہلے انہیں سمجھاؤ, انہیں نصیحت کرو, پھر اس کے بعد انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو, یعنی بستر الگ کر دو ان کا. اور تیسرا کام یہ ہے اس کے بعد کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ انہیں مار کی سزا دو, پھر اگر وہ تابعداری کرے تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو, بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی اور بڑائی والا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کی بیوی کی بغاوت کا ڈر ہو, اتنا بڑا وہ گناہ کر سکتی ہے, بد دماغ ہے, برے اخلاق والی ہے, ایسی عورتوں کو بھی سب سے پہلے سمجھاؤ, نصیحت کرو. اگر آپ سے نہیں ہو سکتا تو 2-4 بڑے لوگوں کو بٹھا کے سمجھاؤ. پہلے اکیلے میں سمجھاؤ, تنہائی میں سمجھاؤ, اس کے بعد نہیں تو 2-4 لوگوں کے سامنے بات رکھو. اس کے بعد ایک نیک عورت کے لیے باتوں سے سمجھ میں نہیں آیا تو اس کے لیے بہت بڑی سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کے لیے بستر الگ کر دو. شوہر کا بستر الگ, کمرہ الگ, بیوی کا کمرہ الگ, یعنی ناراضگی ظاہر کرنے کے لیے کہ تم یہ غلطی کر رہی ہو تو اب میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا, جاؤ. اب یہ سب سے بڑی سزا ایک نیک عورت کے لیے ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو کہ اسے بستر الگ کر کے سویا ہوا ہے. ابھی بھی اگر وہ نہیں سدھرتی تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہیں مارو,
اور وہ مار کا طریقہ کیا ہے وہ بھی میں آئندہ بتاؤں گا. مارنے کا مطلب جیسے چاہے جدھر چاہے ادھر مارنا، یہ مار نہیں ہوتا. پھر وہ مارنے کا طریقہ بھی کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے، وہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. لیکن پہلے اس آیت کو سمجھو. پھر انہیں مار کی سزا دو اگر وہ سمجھ گئی. اب اگر وہ سمجھ گئی تو پھر دوسرا طریقہ مت اختیار کر. اب ہو گیا، سمجھ گئی، توبہ کر لی، معافی مانگ لی، پھر سدھر گئی، تو ابھی بھی پھر اس کو ستانے کے لیے بار بار پھر گالی دینا، ابھی بھی پھر بار بار مارنے کی دھمکی دینا، یا طلاق کی دھمکی دینا، یا کچھ اور ظلم کرنے کی دھمکیاں دینا، یا اس کو چھوڑنے کی کوشش کرنا، اب یہ پھر جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ پورا زندگی گزارنے کا طریقہ بہرحال اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے. اب اس کے بعد قرآن میں ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ اتنی نصیحت اتنا بہترین طریقے سے سمجھانے کے بعد اب یاد رکھو، جو انسان پہلے اپنی بیوی کو نصیحت نہیں کرا، جو سمجھایا نہیں اور ناراض ہو کے جب تک بستر الگ نہیں کرا، صرف جب بھی غصہ آیا ہاتھ اٹھایا مار دیا، تو پھر یہ مار اس کے لیے حرام ہوگا. ایسا مارنا اس کے لیے گناہ ہوگا، اور ایسا مارنے والا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ میری بیوی ہے میں جب چاہے غصہ آیا تو میں مار دوں، کیونکہ میں مرد ہوں، میرے پاس طاقت ہے اور اللہ تعالیٰ میرے کو قرآن میں اجازت دیا میں مار دوں گا، تو پھر یہ غلط ہوگا. یہ قیامت کے دن پھر اللہ تعالیٰ اس کی سزا بھی دے گا. یاد رکھو، سمجھاؤ، نصیحت کرو، بستر الگ کرو، یہ تین کام سب سے پہلے کرنے کے ہیں مارنے سے پہلے. اور اس کے بعد چہرے پہ نہیں مارنا، یہ بھی حدیث ہے. اور کیونکہ ابھی ہم سنے ابو داؤد کی روایت، چہرے پہ نہیں مارنا، اگر مارنا بھی ہو تو پھر اور اتنی زور سے ایسا بھی نہیں مارنا کہ اس کی ہڈی پھسلی ٹوٹ جائے، اور ایسا بھی نہیں مارنا کہ جس کی وجہ سے زخم ہو جائے. صرف ہلکی سی مار، یعنی ہلکی سی مار. دیکھو، ایک عزت دار ایک مومنہ بیوی کے لیے اس کے شوہر کا ہاتھ اٹھانا ہی اس کے لیے بہت بڑی سزا ہے، صرف ڈرانے کے لیے ہاتھ اٹھانا. اور اس آیت کی تفسیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مارنے کی جو بات آئی وہ صرف مسواک سے مارنے کی بات آئی. اس آیت میں جو مارنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیا وہ بھی صرف مسواک سے. مسواک کتنا ہوتا؟ صرف ایک بالش بھر جو مسواک ہوتا. اگر مارنے کی نوبت بھی آئے تو مسواک سے مارو، یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. تو یاد رکھو، مارنے کا جو غلط تصور لوگ لے کے آج شوہر جتنے بھی ظالم شوہر ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، جدھر چاہے ادھر تکلیف دیتے ہیں، تو پھر یہ کل قیامت کے دن پکڑے جائیں گے. یاد رکھو. اچھا، اس کے بعد دیکھو، مثالی شوہر جو اپنی بیویوں کو نہیں مارتا کا مطلب کیا ہے؟ زندگی ہے، میاں بیوی دونوں کی فطرت الگ ہے، دونوں کا جسمانی طور پر بھی دونوں الگ ہیں، دماغ دونوں کا الگ ہے، خواہشات الگ ہے. تو جب دونوں مل کے رہتے ہیں تو دونوں کے درمیان انبن تو ہوگی. ہر معاملے میں دونوں برابر چلیں گے ایسا کسی کی زندگی میں نہیں ہوتا. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے ساتھ ناراض ہوئے. ایک مرتبہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک کسی بھی بیوی کے پاس نہیں گئے. 1 مہینے تک ناراض ہو گئے، کسی بھی بیوی کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ نہیں گئے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ناراض ہوئے تو 2 مہینے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب نہیں گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض تھے ایک مرتبہ کسی بات پر حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو 2 مہینے اپنی بیوی کے قریب نہیں گئے. لیکن اختلاف ہوا، ناراضگی ہوئی، تو وہ ناراضگی کو ختم کرنا، پھر بیوی کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا، پھر آگے زندگی کیسے گزارنا، وہ طریقہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے. صرف ناراض ہو گئے تو بس چھوڑ دیے اس کو، تو چھوڑ دیے، ایسا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنی بیویوں کو سمجھاتے تھے، کیسے بات کرتے تھے. مارتے تو نہیں تھے، گالی تو اللہ کے رسول کبھی نہیں دیے، اور جان بوجھ کے کبھی کسی کو ستائے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی بیوی کو تو کبھی ستائے. آج تو ایسا ہوتا کہ بھائی ایک بات پہ اگر جھگڑا ہو گیا تو صرف بات میاں بیوی کے حد تک نہیں رہتی، اکثر شوہر بیویوں کو ستانے کے لیے ان کے تمام گھر والوں کو تانا دیتے ہیں. کبھی ان کی امی کو تانا، ابا کو تانا، بھائی کو تانا، ایسے تانے دیتے ہوئے اور زیادہ ستاتے ہیں. یاد رکھو، یہ جتنے بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں وہ سب ظالم ہوں گے، کل قیامت کے دن پکڑے جائیں گے. ایک ایک بات پر وہ پکڑے جائیں گے، کیونکہ عورت کمزور ہے تو اب وہ بدلہ. دیکھیے، کمزور تو کچھ عورتیں ہیں، ہر عورت کمزور بھی نہیں ہے ماشاءاللہ، آج اس سے بھی زیادہ تانے دینے والی عورتیں ہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن جن کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو وہ تو پھر کل قیامت کے دن پکڑے جائیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسا ڈیل کرتے تھے دیکھو. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک مرتبہ
ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ چھوٹے خط کی ہے. دیکھو بیوی کو سمجھاتے ہیں، اگر بیوی سے غلطی ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسا سمجھا رہے، سمجھانے کا طریقہ. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حفصہ، کیونکہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیوی ہے اللہ کے رسول کی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیوی ہے، تو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خد میں چھوٹی تھی، جس کو ہم عام زبان میں بولتے ہیں نا چھوٹے خد والے، گڈے ہیں بولتے ہیں نا، تو بہرحال چھوٹے خد کی تھی. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ان کے بارے میں بولتے ہوئے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے بولے ارے انہوں تو گڈے ہیں، ہم بھی بولتے ہیں نا ارے انہوں آ رہے دیکھو، ایسا جو بھی اشارہ کرتے ہوئے کسی کو تانا دینے کے لیے جو بولتے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس طرح ایک مرتبہ ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے جب بولی کہ یہ چھوٹے خد کی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا اے عائشہ تم نے ایسی بات کہی اگر وہ سمندر کے پانی میں مل جائے تو سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے. کیا بولے؟ اے عائشہ تم نے ایسی بات کہی، یعنی کسی کو صرف تانا دیتے ہوئے یہ کہنا کہ انہوں گڈے ہیں. آج تو کتنے لوگ کیا کیا بولتے ہیں، انہیں لمبی ہے، انہیں سکی ہے، انہیں کالی ہے، انہیں گوری ہے، انہیں ایسے گھر کی ہے، انہیں وہ خاندان کی ہے، انہیں گاؤں کی ہے، انہیں اناڑی ہے، وہ اعوذ باللہ اتنے. تو یہ جتنے بھی لوگ ایسا تانے دیتے ہوئے لوگوں کو بولتے ہیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو سمجھا رہے عائشہ تم صرف گڈی ہے، چھوٹے خط کی ہے جو بولی نا، یہ ایک لفظ اگر تیرا اٹھا کے سمندر میں ڈال دوں تو سمندر کا پورا پانی کڑوا ہو جائے، یہ اتنی خطرناک الفاظ تو نے کہی. تو جب یہ چھوٹے خط کی ہے بولنا ہی اتنا خطرناک لفظ بن گیا تو جو لوگ اپنی بیویوں کو اور زیادہ گالیاں دیتے ہوئے اس کے گھر والوں کو ستانے کے لیے پورے اس کی امی کو، اس کے ابو کو، اس کے بھائیوں کو، سب کو برے برے الزام، برے برے القاب لگاتے ہوئے گندی گندی باتیں بولتے ہیں، ان کی باتیں کتنی خطرناک ہو سکتی ہے پھر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی غلطیاں پر ایسا اصلاح کرتے تھے. اور بھی دیکھو دوسری روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا بھیجی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 بیویاں تھیں، تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، تو ام سلمہ جو تھی کھانا بھیجی. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، میرے گھر میں میرے باری کے دن میرے پاس میرے شوہر ہے اور ان کی دوسری بیوی کھانا بھیج دی. تو جو خادمہ کھانا لے کر آئی تھی اس کے ہاتھ پہ ماری عائشہ رضی اللہ. جیسے ہی ماری برتن نیچے گر گیا، کھانا بھی نیچے گر گیا، برتن ٹوٹ گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور جتنا کھانا نیچے گرا تھا اللہ کے رسول اپنے ہاتھوں سے کھانا اٹھائے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم جاؤ دوسرا برتن لاؤ، کیونکہ یہ برتن ٹوٹ گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرا برتن منگوائے اور خادمہ کے ساتھ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرا برتن بھیج دیے اور کہا کہ تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے. کیا بولے؟ یہ جو عائشہ ہے ابھی جو ایسی حرکت کری یہ غیرت کی وجہ سے کری، اس کو غصہ آ گیا، غیرت آ گئی یہ بولے، لیکن یہ توڑنے کی وجہ سے منہ توڑے نہیں ہوتا نا ایسا. اللہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسا سمجھا رہے، کیسا ڈیل کرے. غصہ آ گیا، غیرت آ گئی، لیکن اللہ کے رسول خود کھانا صاف کرے، برتن دوسرا بھیج دیے اور بولے کہ بس تمہاری ماں کو غیرت آ گئی، یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیرت آ گئی. پھر دوسرا برتن منگوا کے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیے. یہ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے. پھر اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں ایک مرتبہ کسی بات پہ انبن ہو گئی. دیکھو یہ واقعہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے، تو میاں بیوی کے جھگڑوں کے لیے بھی نمونہ ہے. وہ جھگڑوں کو کیسا ڈیل کرنا، کیسا ان جھگڑوں سے نکلنا، کیسے سمجھانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کو کئی نمونے ملتے ہیں. تو دیکھو میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو گیا، انبن ہو گئی کسی بات میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں، تو اختلاف تو ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے عائشہ کیا تم چاہتی ہو کہ فیصلے کے لیے ہم ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے؟ دیکھو کیا بول رہے، ٹھیک ہے عائشہ. آج ہوتا نا میاں بیوی دونوں جھگڑا کر لیے، بیوی بولتی میں حق پر ہوں، شوہر بولتا میں حق پر ہوں، بیوی بولتی میں ہی صحیح تم غلط ہو، شوہر بولتا نہیں میں صحیح تم غلط ہو. اب دونوں ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اب یہ دونوں میں سے غلطی کس کی ہے؟ کیونکہ غلطی ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، نہ بیوی تیار ہوتی نہ شوہر تیار ہوتا جب بھی جھگڑا ہوتا ہے. تو اب
ایسے حالات میں کیا کرنا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے عائشہ کیا ہم ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیں گے فیصلہ کرانے کے لیے؟ چلو ہم دونوں جا کے ان کے سامنے اپنی بات رکھیں گے، اپنا جھگڑا جو بھی اپنا معاملہ رکھیں گے، وہ فیصلہ کریں گے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نہیں، وہ نرم دل ہیں اور مجھے گمان ہے کہ وہ آپ کے حق میں فیصلہ کریں گے۔ میں نہیں مانتی جی، آپ ابو عبیدہ کی جو بات کر رہے میں نہیں مانتی، وہ آپ کے حق پہ ہی فیصلہ کریں گے، مجھے اعتبار نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے اچھا ٹھیک ہے، ابو عبیدہ کے اوپر اگر اعتبار نہیں ہے آپ کو تو کیا ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے؟ اگر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ تمہیں پسند نہیں ہے تو کیا ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے، جا کے پھر وہاں فیصلہ کرائیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی نہیں، مجھے ان سے ڈر لگتا۔ کیا بولی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے والے تھے، ان سے ڈر لگتا، میں ان کے پاس بھی نہیں آتی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے اچھا ٹھیک ہے، تو کیا پھر تمہارے ابو کے پاس چلیں گے؟ تمہارے ابو ہے نا ابو بکر، ان کے پاس جائیں گے، چلو پھر ہماری جو بھی ہے انبن ہو گئی ہے ان کے پاس جا کے فیصلہ کریں گے۔ اللہ اکبر! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ کیا ایسا ہوتا ہے آج کبھی کسی بیوی کے اور میاں بیوی کے درمیان اگر ایسا کبھی انبن ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، تو کیا شوہر یہ بولتے ہوئے نظر آتا ہے کہ چلو اس کے پاس یا نہیں تو اس کے پاس نہیں تو کم از کم تمہارے ہی ابو کے پاس جا کے فیصلہ کرا لیں گے؟ کبھی ہوتی ہے ایسی بات؟ نہیں، میں بولے جیسا سننا، کرنا، ایسا رہنا ہے تو سننا پڑتا، نہیں تو جانا پڑتا، یہ وہ ایسے ایسے ڈیلاغ ہمارے پاس۔ اب ہوا یوں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان گئی، اب بولی کہ اچھا ٹھیک ہے ہمارے ابو کے پاس جانا ہے، چلو ٹھیک ہے چلو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، جانے کے بعد اللہ کے رسول بولے عائشہ بولو، بولے نا آپ کے ابو سے فیصلہ کرانا ہے، ابو تو آ گئے، چلو بولو جو بھی ہوا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے نہیں جی میں نہیں بولوں گی، آپ ہی بولو، لیکن سچ سچ بولنا۔ دیکھیے کیا بول رہی، جو بھی ہوا سچ سچ بولنا، تم بھی بولو، تم ہی بولو، میں نہیں بولتی لیکن تم سچ بولنا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر غصہ آیا، میری بیٹی میرے داماد کے ساتھ خود اللہ کے رسول ہیں، ان کے سامنے یہ بول رہی کہ تم سچ بولنا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، مارنے کے لیے ہاتھ اٹھائے، اپنی بیٹی کو مارنے کے لیے، داماد کو نہیں۔ یہاں تو دامادوں کو مارنے کے لیے، بھونیاں کو مارنے کے لیے سالے استنا چڑھاتے ہے نا، تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں گئے، روک دیے اور بولے اے ابو بکر نہیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے، روک دیے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے غصے سے نکل کے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد خاموش ہو گئے، غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں اے عائشہ دیکھا نا میں آپ کے ابو سے کیسے بچا لیا آپ کو؟ کیا بول رہے؟ آپ کے ابو کے مار سے میں بچا لیا نا آپ کو۔ مسکرا کے بول دیتے، غصہ ختم ہو گیا، انبن اختلافات ختم ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میاں بیوی کے جھگڑوں کو ختم کرنے کا طریقہ اتنا بہترین نمونہ دے کے گئے ہمارے لیے، لیکن ہماری زندگیوں میں ایسا ہوتا ہی نہیں۔ ہر آدمی غصے والا، مرد بھی غصے والا، عورت بھی غصے والی، یہ غصے میں طلاق بھی دے سکتا ہے، مار بھی سکتا ہے، گالی بھی دے سکتا ہے، گھر کے باہر ڈھکل سکتا ہے۔ وہ بھی غصے میں آ کے میکے میں جا کے بیٹھ سکتی ہے، غصے میں آ کے ارے ترے بول دیتی ہے، غصے میں آ کے پولیس کیس کر دیتی ہے، کیا کیا نہیں کر دیتی۔ لیکن ایسا مسکرا کے گھر کے اندر اپنوں کے اندر فیصلہ کرا لے کے آگے زندگی سکون کے ساتھ گزارنے کا آج کس کے پاس یہ طریقہ ہے؟ اس لیے یاد رکھو، پہلے غلام صرف نماز میں ہی نبی کو آئیڈیل نمونہ ماننا نہیں ہے۔ سنت 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 سنتوں کے ہم پابند ہیں بول کے جھگڑے کرنے والے، مسواک کی سنت، سرما لگانے کی سنت، بال بڑھانے کی سنت، ایک ایک سنت کو یاد رکھ لیتے ہیں، لیکن زندگی گزارنے کی سنت یاد نہیں رہتی، شوہر بننے کی سنت یاد نہیں رہتی آج لوگوں کو۔ تو یاد رکھو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اچھا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا اب یہ جو ہم روایت سنے یہ مسند ابی اعلیٰ میں یہ روایت موجود ہے۔ پھر اسی طرح صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی قبیلے کی تھی، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہے۔ تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی قبیلے بنو نذیر سے تعلق رکھتی تھی۔ خیبر کا جب جنگ ہوا، خیبر کے جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جب یہودیوں سے لڑ رہے تھے، اس وقت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ابا اور ان کے شوہر دونوں کو قتل کر دیا گیا مسلمانوں کی طرف سے، کیونکہ وہ یہودیوں کی طرف سے آئے اور مسلمانوں کے کٹر دشمنوں میں تھے اور مسلمانوں کو ہمیشہ نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ تو جب جنگ ہوئی تو مسلمان صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے باپ کو اور ان کے شوہر کو قتل کر دیے۔ تو جب جنگ میں ملی یہ عورت
تو لونڈی بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آزاد کر دیے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر اسلام کیا ہے سمجھائے، پھر اس کے بعد جب وہ اسلام قبول کر لی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح بھی کر لیے۔ تو اب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک غم تھا، ایک تکلیف تھی کہ انہوں نے میرے شوہر اور میرے ابا کو قتل کروایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی یہ گمان تھا کہ میرے شوہر اور میرے ابا کو قتل کرنے والے یہی لوگ یعنی مسلمان ہی تھے، ایک ناراضگی تھی۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور سوچا کہ صفیہ کے دل میں ابھی رنج اور غم باقی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے ہیں اور نرمی سے، محبت سے اس رنج اور غم کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ اے صفیہ، اگر تمہارے والد اور تمہارے شوہر ہم لوگوں کو جنگ پر نہیں ابھارتے، ہم لوگوں کو جنگ کرنے پر مجبور نہیں کرتے تو ہم ان کو قتل نہیں کرتے تھے۔ اصل میں سب سے پہلے جنگ پہ ابھارنے والے تمہارے شوہر اور تمہارے ابا ہی تھے، جو مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف بہت زیادہ آگے بڑھ کے دشمنی کر رہے تھے، وہ لوگ ابھارے، اس لیے ہم کو مجبوراً جنگ کرنا پڑا، مجبوراً اس جنگ میں وہ قتل ہو گئے، لیکن ہم اپنی طرف سے تمہارے شوہر کو اور تمہارے باپ کو قتل نہیں کرے۔ سمجھا رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بیوی کا غم ہے، بیوی کے دل میں ابھی وہ ایک رنج و غم ہے، ایک اس ٹینشن کو دور کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے۔ حالانکہ وہ کون؟ یہودی قبیلے کی، جس کے شوہر کو قتل کر کے، جس کے باپ کو قتل کر کے پکڑ لیا گیا۔ اگر آج ہوتا تو کیا بولتے تھے، کیا رباب چلاتے تھے ایسی عورتوں کے اوپر، تیرے باپ کچھ قتل کر دیے، تیرے کو بھی قتل کر دے، تو کیا سمجھ رہی بولتے تھے، تیرے شوہر کچھ قتل کر دیے، تیرے کو مارنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، خاموش بیٹھ، بولے جیسا سننا ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ آج یہ کچھ بھی نہیں کرتا، لیکن خالی ایسے گھر میں بڑے بڑے باتاں مار دیتا ہوں، ہر بات کو چاقوا نکالتا، تلوارہ نکالتا، قتل کر دیتا ہوں، مار دیتا ہوں، یہ باتاں بولتے رہتا۔ یہ ہماری غلیظ عادت لوگوں کی، اکثر مسلمان ایسے گندے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ اتنے واقعات کیا سمجھ میں آ رہا ہے اس سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کو مارنے والے، گالیاں دینے والے نہیں تھے، اور ایک سچا مسلمان مثالی شوہر بھی اپنی بیوی کو کبھی گالیاں دینے والا، مارنے والا نہیں ہوتا، بلکہ کبھی انبن ہو گئی تو اس کو سمجھانے والا ہوتا ہے، بیویوں کے رنج اور غم کو، تکلیفوں کو دور کرنے والا ہوتا ہے، مسئلوں کو حل کرنے والا ہوتا ہے، بیویوں پر ظلم کرنے والا، مارنے والا نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کوئی مومن مرد اپنی مومنہ عورت سے بغض نہ رکھے، اگر اس کی کوئی عادت پسند نہ بھی ہو تو کوئی دوسری عادت پسند بھی تو ہوگی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، کیا بولے؟ کوئی بھی مومنہ عورت سے، مومن مرد یعنی شوہر اپنی بیوی سے بغض نہ رکھے، دشمنی، حسد، جلان، ہمیشہ لڑائی جھگڑے والی بات نہ کرے۔ کیوں؟ اگر اس کی ایک عادت پسند نہیں ہے تو دوسری عادت پسند بھی تو ہوگی۔ ہو سکتا ہے وہ زبان دراز ہو لیکن کھانا بھی اچھا بناتی ہوں گی۔ جب بھی اس کی کسی بات پہ غصہ آئے تو انہیں بنائے سو بریانی کو تو یاد کر لے کہ خاموش ہو جاؤ، ہر ایک بات غلط بول دی لیکن بریانی تو بڑی ٹیسٹی بناتی، چلو چھوڑ دو۔ ایک اچھی عادت نہیں ہے تو دوسری اچھی عادت کو یاد کر کے اسے معاف کر دو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات ہے، یاد رکھو۔ پھر اس کے بعد بیوی جب کبھی بھی کسی کی کوئی غلطی کرتی ہے، کبھی انبن ہوتی ہے، تو شوہروں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک بچپن سے جس گھر میں وہ پلی بڑی، 18، 20، 25 سال تک اپنے ماں باپ کے ساتھ ناز و نام میں پلی، تو وہ گھر کو چھوڑ کے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے، اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑ کے وہ آپ کے پاس آئی ہے، اور اس کے ذریعے سے ہی آپ کو اولاد ملی ہے، اس کے ذریعے سے ہی آپ کی جنسی خواہش پوری ہوئی ہے، اسی کے ذریعے سے آپ کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو رہا ہے، اسی کے ذریعے سے تم حرام کاموں سے بچ رہے ہو۔ تو ان تمام اس کی خوبیوں کو، اس کے قربانیوں کو یاد کر کے، اس کی طرف سے ہونے والی لغزشوں کو، کوتاہیوں کو، کمیوں کو معاف کرتے ہوئے زندگی کو آگے بڑھانا، یہ ایک مثالی شوہر کی نشانی ہوتی ہے۔